خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ عربی زبان میں جملے آخر بنتے کیسے ہیں؟ آج ہم الدروس النحویہ کے سبق نمبر 4 کی روشنی میں عربی جملوں کی 2 بنیادی اقسام کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ زبان اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جملوں کی وہ 2 قسمیں کون سی ہیں، پھر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو ذرا تفصیل سے جانیں گے۔ اس کے بعد تھوڑی پریکٹس کریں گے تاکہ جو سیکھا ہے وہ پکا ہو جائے، اور آخر میں ان دونوں کے بیچ جو اہم فرق ہیں ان کا خلاصہ کریں گے۔ تو آئیے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ بھئی عربی زبان میں ایک مکمل اور بامعنی جملہ آخر بنتا کیسے ہے؟ چلیں مل کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ایک بہت ہی اہم اصول میں چھپا ہوا ہے۔ عربی گرامر میں جتنے بھی جملے ہیں ان سب کو صرف 2 بنیادی قسموں میں بانٹا جاتا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جو عربی زبان کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اگر یہ ایک بات سمجھ میں آ جائے تو عربی عبارت کو پڑھنا اور سمجھنا بہت بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہر جملہ لازمی طور پر ان 2 میں سے ہی کوئی ایک قسم کا ہوگا۔ تو پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس کا تعلق اسم یعنی ناؤن سے ہے۔ اس کی تعریف بہت سیدھی سی ہے۔ کوئی بھی جملہ جو کسی اسم یعنی ناؤن سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ بس یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور اس بات کی تصدیق کے لیے آئیے سیدھا کتاب کا متن دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جملہ اسمیہ کی تعریف اور مثال کتنی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس سے ہمارا کانسیپٹ اور بھی پکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہر جملہ اسمیہ کے 2 اہم ستون ہوتے ہیں۔ پہلا ہے المبتدا، یعنی وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، ہمارا سبجیکٹ، اور دوسرا حصہ ہے الخبر، جو اس مبتدا کے بارے میں کوئی اطلاع یا خبر دیتا ہے۔ اب ذرا اس کلاسک مثال کو دیکھیں، زید عالم۔ یہاں زید مبتدا ہے کیونکہ بات اس سے شروع ہو رہی ہے، اور عالم یعنی عالم ہے، یہ اس کی خبر ہے جو زید کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف، جملہ فعلیہ، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساخت میں اور معنی میں کیسے الگ ہے۔ تو جملہ فعلیہ جیسا کہ نام ہی بتا رہا ہے، وہ جملہ ہے جو فعل یعنی ورب یا ایکشن سے شروع ہوتا ہے۔ یہیں پر اس کا جملہ اسمیہ سے بنیادی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح کتاب خود اس کی تعریف پیش کرتی ہے۔ متن میں دیکھیں، جملہ فعلیہ کو بھی بہت صاف انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس سے اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے بھی 2 بنیادی حصے ہیں۔ پہلا الفعل، یعنی وہ کام جو ہو رہا ہے، اور دوسرا الفاعل، یعنی اس کام کو کرنے والا، the doer of the action۔ کتاب کی مثال ہے ضرب زیدن۔ یہاں ضربہ یعنی مارا، یہ تو ہو گیا فعل، اور زیدن ہے فاعل یعنی مارنے کا کام کرنے والا۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بناتے ہیں۔ چلیں اب جب کہ ہم نے دونوں قسموں کو سمجھ لیا ہے تو کیوں نہ تھوڑی پریکٹس کر کے اپنی سمجھ کو اور پختہ کیا جائے۔ تو پہلا جملہ یہ رہا، ذرا غور سے دیکھیں یہ کون سی قسم ہو سکتی ہے؟ جملہ ہے الساعۃ جدیدۃ۔ سوچیں، کیا یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے؟ بالکل درست، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا آغاز الساعۃ سے ہو رہا ہے جو کہ ایک اسم ہے۔ بہت خوب۔ چلیں یہ رہا اگلا جملہ، اس کی قسم کیا ہے؟ جملہ ہے افلح سلیم۔ صرف پہلا لفظ دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ شاباش، یہ واقعی جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ افلح سے شروع ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کامیاب ہوا، اور یہ ایک فعل ہے۔ بہت اچھا۔ آخر میں آئیے ان تمام باتوں کو اکٹھا کر کے ایک فوری خلاصے پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ سب کچھ ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو اس سلائیڈ پر سب کچھ ایک جگہ جمع ہے۔ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، مبتدا اور خبر، مثال زید عالم۔ دوسری طرف جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس کے حصے ہیں فعل اور فاعل، مثال ضرب زید۔ کتنا آسان خلاصہ ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی عربی متن پڑھا جائے تو ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہر جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ یہ چھوٹی سی شناخت آپ دیکھیں گے سمجھ میں ایک نئی گہرائی پیدا کر سکتی ہے اور عربی زبان کی خوبصورتی کو مزید آشکار کر سکتی ہے۔